السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 233 ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں وہی طلاق کے احکامات ہیں جو میں پیچھے تفصیل کے ساتھ بتا کر آ چکی ہوں، اور اب ہے آیت نمبر 233۔ اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ اگر دودھ پیتا ہو، رضاعت پر ہو، تو اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس کے لیے والد پر کون سے احکامات ہیں اور والدہ پر کون سے احکامات ہیں، اور بچے کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم اس آیت میں پڑھیں گے، اور اگر دونوں میاں بیوی طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے حق میں نہیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دودھ کی رضاعت کی مدت جو ہے 2 سال ہے، لیکن ہمارے پاس 2.5 سال تک کا بھی آتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ 2.5 سال تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یعنی یہ بچے کا حق ہے، اس میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جس جوڑے کا طلاق کے بعد اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ ہم نے رضاعت کو پورا کرنا ہے، یعنی دودھ پلانے کے ٹائم پیریڈ کو پورا کرنا ہے، تو وہ دودھ ماں پلا سکتی ہے اپنے بچے کو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ پر ماں کے لیے، یعنی جو جس کو طلاق دے چکا ہے، اس کے کپڑے اور اس کا کھانا اس کے ذمے ہیں، باپ پر ہے، بالمعروفی، لیکن دستور کے مطابق۔ اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اگر امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، یعنی کپڑے اور کھانا پینا جو ہے وہ ماں کو باپ کے ذمہ ہے، وہ دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ولا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دی جائے، اور نہ ہی بچے کو تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا طریقہ بتا دیا کہ اگر ماں باپ اس بات پر متفق ہوتے ہیں طلاق کے بعد کہ بچہ اپنی رضاعت کی ٹائم پیریڈ مدت کو کمپلیٹ کرے، تو باپ کے ذمہ ہے کہ ماں کو اس کا کھانا پینا کپڑے سب کچھ دے جب تک کہ رضاعت کمپلیٹ ہوتی ہے، یہ اس کے ذمہ ہیں۔ پھر بچے کو تکلیف نہ ہو، اس کو دودھ پلائے اس کی ماں، تو بہت اچھی بات ہے، دونوں اس بات پر رضامند کر لیں، کیونکہ ماں سے بہتر تو دودھ کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس کو دائی سے دودھ پلایا کرتے تھے، جس کو انا کہتے تھے، ان سے دودھ پلایا لیا کرتے تھے۔ رضائی والدہ ہوتی تھی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ رضائی والدہ ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس وقت سلامت تھی، زندہ تھی، لیکن انہوں نے دودھ پینے کے لیے حضرت بی بی حلیمہ کو اپنا بیٹا دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ تو یہ ایک ان کا رواج تھا، ایک ان کی ایک سمجھ لیجئے کہ رسم تھی، اس لیے وہ کسی اور سے بھی دودھ پلا لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہاں پر دونوں متفق ہیں کہ دودھ ماں ہی پلائے، تو پھر باپ پر یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں کہ اس کا کھانا کپڑے وغیرہ وہ سب اس کو دے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ، وارث پر بھی اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر باپ تو نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، تو اب اس کا وارث جو ہے وہ وہی احکامات کرے گا جو باپ، مثال کے طور پر چچا ہے، باپ مر گیا ہے لیکن چچا ہے، تو چچا بھی کیا کرے گا، اگر دودھ پلواتا ہے اس کی ماں سے بچے کو، تو پھر اس کے لیے کپڑے اور اس کا کھانے کا بندوبست وہ وارث ہی کرے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتُشَاوِرُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، لیکن اگر طلاق کے بعد دونوں اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ہم نے دودھ نہیں پلانا ہے، کسی اور سے دودھ پلانا ہے، یا آج کل تو پھر یہ بوٹل سسٹم آتی ہیں، بچوں کو یہ فیڈر وغیرہ دے دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے تو فیڈر نہیں ہوتی تھی تو پھر دائیاں رکھی جاتی تھی، تو اگر ماں باپ دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ دودھ نہیں پلانا تو چھڑوا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بتاتی چلوں، اگر طلاق ہو گئی، باپ نے کہا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، تو ماں اس کے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے بھی لے سکتی ہے، یہ بھی اس کو حق ہے کہ وہ پیسے لے کر دودھ پلائے، کیونکہ طلاق ہو چکی، وہ اپنا اس سے معاوضہ لے سکتی ہے، کیونکہ بچہ باپ کی ملکیت ہوتا ہے، ماں کی ملکیت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، پھر جب تم اس کو حوالے کر دو اس کے جو تم نے اس کو دیا ہے تو دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جانو ان اللہ بما تعملون بصیر،
اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل واضح ہیں، کسی بھی پارٹی کو نقصان نہیں دیا، ہر پارٹی کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر کسی کی کیا یہ حقوق ہیں، اپنے ان حقوق کی حدود ہیں کہ ان حدود سے نہ پھلانگو۔ اس حساب سے اگر چلا جائے تو کوئی تکلیف ہی نہ ہے، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بچے کو، کہ شریعت کا نظام تو بڑا بہترین اور جامع اور کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔